للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں. اللہ رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. عزیزان گرامی قدر، ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے، اور اس ماہ مقدس میں ہم آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مدح سرائی خصوصیت کے ساتھ جمعۃ المبارک کے خطبات میں کرتے ہیں. اور آج کی ہماری سورت کا عنوان بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے سرکار مدینہ کو
فتح مبین عطا فرمائی، اور اس آیت کے ابتدائی حصے میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حضور کی تعظیم و توقیر کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہ صورت فتح، اب اس کو فتح کامیابی کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اس صورت کے اندر بعض مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ جو ہوا تھا اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد ہی فتح مکہ ہوا، تو اس طرف اشارہ ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفتح یعنی کامیاب۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے تمام ان چیزوں سے زیادہ پیاری ہے کہ جن پر سورج طلوع ہوا ہے۔ یعنی آج ایک ایسی صورت اللہ نے مجھ پر اتاری ہے کہ وہ مجھے ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ پیاری ہے کہ جن پر سورج طلوع ہوا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز سے پیاری۔ حضور نے فرمایا کہ یہ صورت ہے کہ جو آج رات مجھ پر جناب جبریل امین علیہ السلام لے کر اترے ہیں۔ تو پھر سرکار نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو روشن اور واضح فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صورت مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہے کہ جن پر سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرمائی ہے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا سے لے کر فوزا عظیما، یہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا کہ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس لوٹے۔ صلح حدیبیہ یہ کیا چیز ہے؟ حدیبیہ ایک مقام کا نام ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے خواب کیا دیکھا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب ہیں اور سب نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، اور بعضوں نے حلق کروایا ہوا ہے اور بعضوں نے قصر کروایا ہوا ہے۔ قصر یعنی بعضوں نے بال کٹوائے ہوئے اور بعضوں نے حلق کروایا ہوا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اللہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر فرمائے گا۔ تو حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ عمرے کا احرام باندھو اور چلتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، حضور کے ساتھ کم و بیش 14 صحابہ کرام تھے، سب نے عمرے کا احرام باندھا، اور احرام باندھ کر جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، کہ یہ جو مکہ المکرمہ کے قریب قریب ایک مقام کا نام ہے، تو جب وہاں پر پہنچے تو اہل مکہ کو جب پتہ چلا تو اہل مکہ ڈر گئے، کہ انہوں نے کہا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے صحابہ کرام کی فوج لے کر کہیں ہم پر حملہ کرنے تو نہیں آ رہے، کیونکہ اس سے پہلے بدر کا مارکہ ہو چکا تھا، احد کا مارکہ ہو چکا تھا، مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کی طاقت کا غلبہ ان پر بیٹھ چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا، اور اتنے میں اہل مکہ نے اپنے مختلف سفیروں کو بھیجا کہ جاؤ معلومات لے کر آؤ، لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کا کیا پروگرام ہے، کس لیے آ رہے ہیں۔ تو مختلف لوگ آتے رہے اور دیکھ کر جاتے رہے، مگر اہل مکہ کے سرداروں کو کل بھی اطمینان نہیں ہوا، وہ اب بھی اس خوف و ہراس کے عالم میں تھے کہ کہیں یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اہل مکہ نے وہاں پر تیاری شروع کر دی لڑنے کی۔ تو اتنے میں اہل مکہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی، جو کہ بعد میں ایمان لے آئے،
انہیں بھیجا جو کہ طائف کے سردار تھے, بڑے دولت مند آدمی تھے اور بڑی جاہو جلالت حشمت کے مالک تھے, انہیں بھیجا. تو جناب عروہ بن مسعود جو کہ بعد میں اسلام لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے. تو جب وہ آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ 1400 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں, اور ان کی تعظیم و توقیر کا عالم یہ ہے کہ جب جناب عروہ بن مسعود دوبارہ گئے اہل مکہ سے جا کے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا ادب و آداب دیکھا ہے, مگر اصحاب محمد جو محمد کا ادب کرتے ہیں ایسا میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا. میں نجاشی کے دربار میں گیا, میں کیسر و کسرا کے بادشاہوں میں گیا, میں نے روم کی سلطنت کے بادشاہوں کے منظر دیکھے, مگر اتنا ادب کسی بادشاہ کے درباری بھی اس کا نہیں کرتے کہ جتنا محمد کے اصحاب اس کا کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہا کہ وہ نبی, اس کی تعظیم و توقیر کا عالم کیا ہے کہ وہ نبی جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو سے گرنے والا پانی صحابہ کرام لپک لپک کے لے لیتے ہیں. وہ نبی اگر کلی بھی کرتا ہے تو اس نبی کے کلی والے پانی کو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ مل لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس نبی کے اگر بال مبارک بھی گر جائیں تو صحابہ کرام چڑھ دوڑتے ہیں ان بال کو لینے کے لیے. اور یہاں تک کہا اگر کسی کو پانی نہ بھی ملے تو ایک شخص دوسرے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مس کر کے اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے, اس امید پر کہ پانی تو نہ ملا, کم از کم پانی کی تری تو مل گئی ہے, اللہ مجھے اس میں برکت عطا فرما دے گا. تو کہا کہ دیکھو میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ روکو, اور وقت دور نہیں ہے کہ جب اللہ اسے اہل عرب پر, اللہ اسے عرب پر اور اہل مکہ پر اللہ اسے ان قریب فتح عطا فرمائے گا. تو عزت تمہاری اسی میں ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اس کا راستہ روکو تم اس کے دستے بازو بن جاؤ. تو لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہو کہ تم بھی آ کے انہی کے گیت گانے لگ گئے. تو خیر عروہ بن مسعود وہاں سے طائف چلے گئے, اور پھر بعد میں اللہ نے انہیں اسلام کی دولت عطا فرما دی. تو ان کو بھیجا, انہوں نے بھی آ کے وہ منظر دیکھا. تو پھر کیا ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے جناب عثمان غنی کو بھیجا, فرمایا کہ تم جاؤ اہل مکہ سے کہو ہمارا کوئی لڑنے کا پروگرام نہیں ہے, ہم تو فقط عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کے چلے جائیں گے, ہمارے پاس کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, کوئی لڑنے کا سامان نہیں ہے, ہم تو قربانی کے جانور بھی ساتھ میں لائے ہیں اور ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے. تو انہیں جو ہے اطمینان نہ ہوا. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اہل مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے مراسم تھے, ان کے تعلقات تھے. تو لوگوں نے کیا کہا جناب عثمان غنی سے کہ دیکھیں عثمان, ہمیں معلوم ہے تم بھی حجر اسود کو چومنے کو بےتاب ہو, تم بھی جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے بےتاب ہو, ظاہر ہے 8 سال اپنا 6 سال 7 سال کے بعد آنا ہوا ہے. تو اے عثمان تمہارے لیے مشورہ یہ ہے کہ تم طواف بھی کر لو, تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو اور تم حجر اسود کو چوم بھی لو, مگر ہم دوسرے مسلمانوں کو اجازت نہیں دیں گے, ہاں تمہارے لیے اجازت ہے تم یہ کر لو. اللہ اکبر. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت جواب دیا, فرمایا کہ جب تک میرے نبی تشریف نہیں لائیں گے میں بھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا. جب تک سرکار نہیں آئیں گے تو میں بھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا. تعظیم مصطفیٰ کا عالم دیکھیں, سامنے خانہ کعبہ ہو, حجر اسود ہو, صفا مروہ ہو, مگر اس کے باوجود جناب عثمان طواف کیوں نہیں کر رہے؟ کہ اس لیے کہ میرے مدنی آقا نہیں آئے ہیں تو عثمان بھی طواف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اور یہاں سے یہ بات پھیل گئی کہ معاذ اللہ اہل مکہ نے جناب عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور ادھر یہ بات جب پہنچی صحابہ کرام علیہم رضوان کو تو صحابہ کرام میں ایک تشویش کی عالم پیدا ہو گیا, ایک تشویش کی صورتحال پیدا ہو گئی. اللہ اکبر. تو حضور نے بیعت لی صحابہ کرام سے, کہ بیعت اس بات پر لی کہ ہم جناب عثمان غنی کا بدلہ لیں گے, جبکہ جناب عثمان غنی ابھی کیا ہے؟ حیات ہیں. جناب عثمان غنی ابھی حیات ہیں. اور یہ خبر پھیلی تو حضور نے صحابہ کرام سے بیعت لی. اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. سرکار نے درخت کے نیچے بیعت لی, 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی.
سرکار کے دست اقدس پہ صحابہ کرام نے ہاتھ رکھا اور پھر حضور نے اپنا ہاتھ ان ہاتھوں پر رکھا اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا اور پھر حضور نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر رکھا. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اے نبی اللہ ان سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے. اب اس درمیان ایک صلح نامہ طے پایا. اہل مکہ کے ایلچی بھی آئے اور صحابہ کرام بھی تھے. تو اہل مکہ کے سرداروں نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کے جو ہے وہ ہم آپ کو عمرے کی اجازت دیں گے، اب کے بعد آپ عمرہ نہیں کر سکتے. تو سرکار نے جناب مولا کائنات سے فرمایا کہ لکھو. ایک صلح نامہ تیار ہوا اور اس صلح نامہ کے اندر جب لکھا گیا نا تو اس کے اندر جناب مولا کائنات نے لکھا سرکار کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اہل مکہ نے کہا کہ دیکھیں آپ رسول اللہ کو مٹاؤ، اس لیے کہ ہم آپ کو رسول اللہ تو مانتے ہی نہیں ہے نا، تو خط کے اندر سے یہ جو لکھا ہے نا رسول اللہ، آپ اس کو مٹاؤ. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا علی اس کو مٹا دو. یہ نہیں مان رہے لفظ رسول اللہ کو، یعنی میں اللہ کا رسول، اس کو مٹاؤ. تو جناب مولا کائنات نے فرمایا حضور میں تو نہیں مٹاؤں گا، میں تو نہیں مٹاؤں گا، اس لیے کہ علی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہو رسول اللہ اور علی اس کو مٹائے. فرمایا حضور میں تو نہیں مٹاؤں گا. میرے مدنی آقا نے خود لیا اور سرکار نے خود مٹایا، حضور نے خود مٹایا. اللہ اکبر. صلح نامہ طے پا گیا. صلح نامہ بظاہر ایسا تھا کہ مسلمانوں کو یہ لگا کہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات طے پا گئی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینہ آئے گا تو اسے واپس کیا جائے گا، اور اگر کوئی مدینے سے مکہ آیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. بظاہر یہ فیصلہ مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہا تھا. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے. حضور یہ تو سراسر مسلمانوں کے خلاف ہے، اگر کوئی مسلمان مکے میں رہنے والا مدینے میں آئے اس کو ہم پکڑ کے زبردستی ان کے حوالے کریں؟ حضور یہ تو بات تو درست نہیں ہے. اور اگر کوئی ان کا ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو حوالے کر دیں؟ تو حضور نے فرمایا عمر تم صبر رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی رسول وہ مکے سے مدینہ آ چکے تھے اور اہل مکہ نے کہا کہ انہیں ہمارے حوالے کرو. اندازہ لگاؤ اس صحابی پر وہ کیا بیتی ہوگی. سرکار نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ، جبکہ وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، مگر معاہدہ تو طے پا گیا تھا کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مکے سے مدینہ آئے گا آپ اس کو واپس کرو گے. تو حضور نے ان کو واپس کیا اور وہ روتے ہوئے جا رہے تھے، کیوں معاہدہ جو طے پا گیا تھا. اور پھر کچھ کرنا خدا کا کرنا کیا ہوا، اہل مکہ کو حضور نے ان کے حوالے کیا. وہ صحابی بھی تھے، ان کے ساتھ ایک دو صحابہ کرام اور بھی تھے. جب ان کو لے کے گئے راستے میں ان صحابہ کرام کو اللہ نے وہ قوت وہ طاقت دی، وہ تنے تنہا ان پکڑنے والے مشرکین کو مار کر بھاگ گئے. جب بھاگے تو اب صحابہ کرام اس بات کے ذمہ دار تو نہیں پکڑ کے دیں ان کو. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مکے اور مدینے کے درمیان راستے میں پڑاؤ ڈال دیا. وہاں سے جتنے بھی اہل مکہ کے قافلے آتے ہیں مشرکین مکہ کے، اب وہ کیا کرتے، سب کو پکڑتے سب کو لوٹا کرتے تھے، سب کو پکڑتے اور سب کو لوٹا کرتے تھے. اب ظاہر ہے اب صحابہ کرام اس بات کے پابند تو نہیں ہے انہیں دوبارہ پکڑ کے دیں، اب ہم نے تمہارے حوالے کہ اب تم جانو وہ جانے. تو کہتے ہیں اہل مکہ کے ناک پر جسے کہتے ہیں دم کر کے رکھ دیا. اب ان صحابہ کرام نے ایسی جگہ پہ پڑاؤ کیا، اہل مکہ کے جتنے بھی قافلے آتے تھے تجارت کے سب کو لوٹتے سب کو پکڑا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کی یوں مدد فرما دی. تو یہ جو پورا کا پورا معاہدہ طے ہوا تھا اسے کہتے صلح حدیبیہ. تو اللہ رب العزت نے اس معاہدے کے بعد یہ سورۃ نازل فرمائی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے. وہ فتح مبین کیا تھی، وہ صلح حدیبیہ. اب صلح حدیبیہ کے بعد پھر یہ ہوا کہ اہل مکہ نے وعدہ خلافی کی. یہ معاہدہ طے پایا تھا، اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے، ایک نے اہل مکہ کا ساتھ دیا اور ایک نے اہل مدینہ کا ساتھ دیا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو ان کے ساتھ دشمنی ہمارے ساتھ دشمنی، ان کے ساتھ دوستی
ہمارے ساتھ دوستی. اہل مکہ نے وہ جو قبیلہ تھا نا جن کے ساتھ صحابہ کرام نے کہا یہ ہمارا قبیلہ ہے, انہوں نے ان کے بندے کو مارا. جب بندے کو مارا تو حضور نے فرمایا اب ایسا ہے یا تو تم ان کے خون کا قصاص دو یا دیت جو, یا پھر تم ان سے بیزاری کا اعلان کرو. انہوں نے کہا نہیں ہم معاہدے کو توڑتے ہیں. حضور نے فرمایا توڑ دو معاہدہ. بس ان کا وہ معاہدہ جو صلح ہوئی تھی بس اس کو توڑنا تھا. اللہ نے مسلمانوں کو فتح مکہ عطا فرما دی. اللہ نے فتح مکہ عطا فرما دی. اللہ رب العزت نے. اچھا یہ دیکھیں, ایک تو یہ ہو گیا, یہ اللہ کی طرف سے ہوا جس پر جناب عمر بھی جلال میں تھے. حضور یہ تو سلسلہ مسلمانوں کے خلاف جا رہا ہے, مگر اللہ نے مدد کیسی کی, انہوں نے خود معاہدے کو توڑا اور ان کا معاہدہ توڑنا مسلمانوں کے حق میں تھا. اب شیب ابی طالب جو ہوئی نا, سرکار کو 3 سال اہل مکہ نے ایک گھاٹی میں محصور کر قید کر دیا تھا. ایک معاہدہ طے ہوا تھا, وہ دستاویز کو خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا گیا. اب 3 سال کے اندر سرکار سے لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کیا, ایک کھانا بھی نہیں پہنچتا تھا سرکار کے پاس. حضور کے گھر والے درختوں کے پتوں کو پیس کر کھایا کرتے تھے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ جو سوکھے چمڑے تھے ان کو پیس کر ان کو کوٹ کر پانی میں ملا کر کھایا جاتا تھا. 3 سال اللہ کے نبی نے یوں مشقت والے گزارے, جن میں آپ کے ساتھ آپ کی محبوبہ کائنات ام المؤمنین جناب خدیجہ بھی ساتھ تھی, حضور کی بیٹیاں بھی ساتھ تھیں. 3 سال کا دور آپ نے مشقت والا گزارا, جن میں آپ کے ساتھ جناب ابو طالب بھی ہیں. اب 3 سال کے بعد حضور نے فرمایا اپنے چچا ابو طالب سے کہ ان سے کہو وہ جو ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا نا, ایک دستاویز کو مرتب کیا تھا, اس دستاویز کو دیمک نے چاٹ لیا ہے. دیمک نے, اب وہ دستاویز لکھی گئی تھی کہ یہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو باہر آئیں گے نہ اسلام کی تبلیغ کریں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے. ایک ایسا معاہدہ طے ہوا تھا. حضور نے اپنے چچا سے فرمایا کہ اللہ نے دیمک کو بھیجا, اس دیمک نے اس جو صلح نامہ تھا وہ جو دستاویز تھی اس کو چاٹ ڈالا, کھا ڈالا ہے. جب یہ بات پتہ چلی تو اہل مکہ نے کہا دیکھو اگر ایسا ہے, اگر اس دستاویزی رکے کو دیمک چاٹ گئی ہے تو سمجھو آج کے بعد وہ معاہدہ ختم. خانہ کعبہ کا دروازہ جب کھولا گیا تو دیکھا گیا وہ جو دستاویز تھی نا, دستاویز جس پر وہ معاہدہ طے ہوا تھا اس پر فقط ایک نام باقی ہے, باقی ساری دستاویز کو دیمک چاٹ گئی ہے. وہ ایک نام کون سا باقی تھا؟ وہ میرے مدنی آقا کا نام باقی تھا, باقی ساری دستاویز کو دیمک چٹ گئی تھی. تو معاہدہ ختم, سرکار اب باہر تشریف لے آئے. اب حضور نے پھر جو ہے وہ اعلان نبوت تبلیغ پھر کرنا شروع کر دی. اللہ اکبر. تو اسی میں سے ایک صلح حدیبیہ بھی تھا, اللہ نے آپ کی یوں مدد کی. جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب صلح حدیبیہ کے موقع سے سرکار واپس تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے نبی ہم نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں کو اور آپ کے پچھلوں کو معاف فرما دیا ہے. اب سید اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو لام ہے نا لیغفر, یہاں پر لام تملیغ کا ہے. اے نبی آپ کے صدقے آپ کے اگلوں کو آپ کے پچھلوں کو معاف کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اے نبی آپ سے پہلے کون؟ آپ سے پہلے آپ کے والدین جن پر ابھی آپ نے اسلام قبول پیش نہیں کیا تھا, اللہ نے ان کو بخش دیا, اور آپ کے بعد تا صبح قیامت تک جتنے آئیں گے اللہ نے انہیں بھی معاف فرما دیا ہے. تو لیغفر لک اللہ, اللہ اکبر. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو جناب انس رضی اللہ تعالی صحابہ کرام فرماتے ہم نے حضور کو مبارکباد پیش کی, یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو, بے شک اللہ نے آپ کے ساتھ اللہ نے خیر والا معاملہ فرمایا ہے. اب صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کو تو رب نے کہہ دیا نا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, اللہ نے آپ کے ساتھ آپ کے اگلوں کو آپ کے پچھلوں کو معاف فرما دیا ہے, تو حضور پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ نے ہمارے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو اللہ نے اگلی آیت نازل فرمائی لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ,
اے نبی اللہ اہل ایمان کو، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، اور یہ اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام کے متعلق بھی اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سرکار یہاں سے لوٹے تو پھر اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کے پورے واقعے کو فتح مبین کے ساتھ جو ہے حضور کو خوشخبری دی۔ اللہ رب العزت آگے کیا ارشاد فرماتا ہے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبردست مدد فرمائے گا۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، وہی پروردگار ہے جس نے آپ کے دلوں میں اطمینان اتارا۔ کیوں؟ فی قلوب المؤمنین، اہل ایمان کے دل میں اطمینان اتارا۔ لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اہل ایمان کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے سارے کے سارے لشکر جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ پروردگار آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اللہ منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو سزا دے گا، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو سزا دے گا۔ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اس لیے کہ وہ اللہ سے خیر کا گمان رکھتے نہیں ہیں، اللہ سے شر کا گمان رکھتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، زمانے کی گردش نے ان کو ڈھانپ لیا ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب ہے۔ ولعنہم، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ واعد لہم، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جہنم کو۔ وساءت مصیرا، اور کتنی ہی برا ٹھکانہ ہے کافروں کے لیے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان میں زمین جتنے بھی لشکر ہیں۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ حضور کے میلاد کے متعلق ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بمانا گواہ، مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا۔ میرے امام فرماتے ہیں بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے مدنی آقا نے فرمایا اللہ نے میرے سامنے دنیا اٹھا لی اور میں دنیا کو یوں دیکھ رہا ہوں، فرمایا کہ جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے، میرے مدنی آقا نے فرمایا قیامت تک میں دنیا کو یوں دیکھ رہا ہوں، قیامت تک میں دنیا کو یوں دیکھ رہا ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اے ایمان والو اگر تمہیں کامیابی چاہیے اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ، اس نبی کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اس نبی کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اللہ کی تسبیح بیان کرو، بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔ صحابہ کرام تعظیم و توقیر کس طرح کرتے تھے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور کی مجلس میں ہم بیٹھا کرتے تھے، فرماتے اگر ہمارے سروں پہ پرندے بھی آ کے بیٹھ جاتے تو ادب کے مارے ہم اتنی بھی حرکت نہیں کرتے تھے کہ پرندے اٹھ کے چلے جائیں۔ یعنی ادب کا عالم یہ تھا کہ جس طرح کسی جگہ پہ کسی کھجور کے تنے کو گاڑ دیا جاتا ہے اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، صحابہ کرام کے ادب کا عالم یہ تھا کہ جب سرکار کے سامنے بیٹھتے تھے ان کے ادب کا عالم یہ تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے لکڑی کے تنے کو زمین میں گاڑ دیا ہے جس میں کوئی حرکت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا ادب صحابہ کرام میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا کرتے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب تمہیں نبی بلائیں انہیں جواب دو، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں گے، کیوں؟ لما یحییکم تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کریں۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے نفل نماز، سرکار نے آواز دی نماز مکمل کر کے پھر آئے تو حضور نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا تم آئے نہیں؟ کہ سرکار میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ آمنوا استجیبوا،
लिल्लाहि वलिर्रसूल, जब तुम्हें रसूल बुलाए तो फौरन जवाब दो, चले आओ। नबी का कहना मानना, इसी में तुम्हारी जिंदगी है। तो गोया कि जब नमाज पढ़ रहे हैं और सरकार बुला ले, नमाज तोड़कर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाओ, नमाज तोड़कर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना आ रहा है और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक हुजूर की आमद से पहले अंबिया कराम ने किया है। अब कुरान पाक की आयत है ना, अल्लाह इरशाद फरमाता है वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। लोग पूछते हैं जनाब अली मिलाद मनाना कहाँ से साबित है, मिलाद मनाना कहाँ से साबित है। अगर इसको जोशीले अंदाज में करूंगा तो शायद आप बात समझेंगे नहीं, मैं इसको धीमे लहजे में आपको समझाने के लिए बात अर्ज करता हूँ। मिलाद मनाना कहाँ से साबित है, पहले तो ये चीज़ देखें मिलाद किसको कहते हैं और ये कहना कि साबित कहाँ से। भाई मिलाद का माना क्या है, मिलाद का माना है यौम पैदाइश, यानी नबी की यौम पैदाइश मनाना कहाँ से साबित है। और फिर ये कहना कि मिलाद मनाकर आप शिर्क करते हैं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, इसका सीधा सा जवाब ये है हम मिलाद मनाकर शिर्क नहीं करते, बल्कि हम मिलाद मनाकर शिर्क को खत्म करते हैं, मिलाद मनाकर शिर्क को खत्म करते हैं। शिर्क क्या है, शिर्क ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो वहदहू ला शरीक है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया, वो खुद पैदा करता है। जब हमने नबी का मिलाद मनाया तो यौम पैदाइश मनाया, इसका मतलब ये है कि हम उस नबी का त्यौहार, उस नबी का यौम मना रहे हैं जिसे रब ने पैदा किया है। पैदाइश मना के इस बात को वाज़े कर रहे हैं हम शिर्क नहीं बल्कि शिर्क को खत्म करके उस नबी का मिलाद मना रहे हैं कि जो पैदा किया गया है, जिसने औरों को पैदा नहीं किया, जिसने औरों को पैदा नहीं किया। अब अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आलम अरवा में सारे नबियों को जमा किया, अल्लाह ने एक खुसूसी अहद अंबिया कराम से लिया, एक आम ऐलान था सारी उम्मत से और एक खुसूसी ऐलान अंबिया से। अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों की रूहों को जमा किया और क्या फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। तो आलम अरवा में जितनी भी रूहें थी ना, सारी की सारी, सब ने क्या कहा, कालू बला, क्यों नहीं, तू ही हमारा परवरदिगार है। तो सब ने आलम अरवा में रब को माना, सारी रूहों ने रब को माना। और फिर उसके बाद अल्लाह ने एक और अहद किया अंबिया कराम से, जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक। वो अहद क्या था, ए गिरोह अंबिया, अल्लाह अपना महबूब रसूल भेजेगा और तुमने उसकी ताईद करनी है और तुमने उस पर ईमान लाना है, तुमने उसकी इताअत करनी है, तुमने उसकी नुसरत करनी है। ये अहद अल्लाह ने सारे नबियों से लिया और क्या फरमाया, आलू अकररना, क्या तुम सब ने इकरार कर लिया। सब ने कहा ए परवरदिगार हमने इकरार कर लिया है। अल्लाह के इरशाद फरमाया अगर कोई फिर गया तो वो फासिकीन में से हो जाएगा, वो गुनाहगारों में से हो जाएगा। जबकि अंबिया मासूम हैं, अंबिया अल्लाह के अहद से फिर नहीं सकते, मगर अल्लाह ने फिर भी इत्माम में हुज्जत के लिए सारे नबियों से अहद लिया और फरमाया फिरना नहीं इस बात से। सब ने वादा किया, सब ने अहद किया। अब जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक सारे मेरे नबी की आमद की खुशखबरी देते रहे। और मेरे बदरी आका ने फरमाया, जनाबे उमर को देखा ना कि वो इंजील की तिलावत कर रहे थे, बल्कि तौरात पढ़ रहे थे जनाबे उमर। तो हुजूर ने फरमाया ये क्या है, कहा हुजूर ये तौरात है, अहले किताब है, अहले किताबों की किताब है। तो हुजूर ने क्या फरमाया, ए उमर क्या तुम्हें कुरान काफी नहीं है, तुम तौरात इंजील को पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें कुरान काफी नहीं है। तो जनाब उमर ने फरमाया हुजूर आज के बाद नहीं पढ़ूंगा, आज के बाद नहीं। और फिर हुजूर ने फरमाया ए उमर अगर आज जनाबे मूसा भी होते तो उन पर भी लाजिम होता मेरी शरीयत की पैरवी करना। अगर आज जनाबे मूसा भी जिंदा होते तो उन्हें भी मेरी शरीयत की इत्तिबा करना पड़ती।
کیوں اللہ نے وعدہ کیا لیا تھا اگر وہ نبی آ جائے تم نے اس کی مدد کرنی ہے, اس پر ایمان لانا ہے, اس کی تعظیم و توقیر کرنی ہے. اے عمر اگر آج موسیٰ بھی ہوتے علیہ السلام, آج انہیں میری شریعت کی تابعداری کرنی ہوتی. یہ عہد لیا اللہ نے سارے نبیوں سے. اندازہ لگاؤ کتنی بلند. جناب عیسیٰ نے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, انی رسول اللہ الیکم, دیکھو اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تمہاری طرف, مصدقا لما بین یدی من التورات, تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. اور سنو, مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, اب میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں اس نبی کی جس کا نامی اسم گرامی احمد ہوگا. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی, اب میرے بعد اس نبی کی آمد ہونے والی ہے. مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, اس کا نامی احمد ہوگا. جب جناب عیسیٰ کے حواریوں نے سنا تو سب نے دعا کرنا شروع کر دیا, اے پروردگار اس نبی آخر زمان کو ہماری نسل میں پیدا کرنا. سب نے دعائیں کرنا شروع کر دی. اور حضور کی آمد سے پہلے یہودی اور عیسائی حضور کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے. قرآن نے کہا نا وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلِ, اے نبی وہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے. کیا کرتے, اللہم انصر علیہم, اے پروردگار ان پر ہماری مدد فرما, بالمبعوث آخر الزمان, بالنبی المبعوث آخر الزمان, وہ جو آخری نبی آنے والا ہے اس کے صدقے ہماری ان پر مدد فرما. حضور کے وسیلے سے یہودی عیسائی دعائیں مانگا کرتے تھے, اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا. جب حضور کی آمد ہوئی تو جناب موسیٰ اشعری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ جب اہل مکہ نے ظلم و ستم شروع کیا تو حضور نے فرمایا کہ حبشہ چلے جاؤ, جیسے آج افریقہ کہا جاتا ہے, وہاں کا بادشاہ نجاشی بادشاہ, وہ بڑا نیک عادل حکمران, بڑا نیک حکمران ہے, اس کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں امان دے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اس بادشاہ کے پاس گئے اور اس بادشاہ کے سامنے ہم نے حضور کا ذکر کیا, اور یہاں سے اہل مکہ کے لوگ بھی آ گئے. ابو سفیان جو بعد میں اسلام لائے, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے دین سے بھاگے ہوئے ہیں, بادشاہ انہیں ہمارے حوالے کر. بادشاہ نے کہا نہیں, پہلے میں پوچھوں گا. جن میں سر فہرست جناب ابو جعفر طیار مولا کائنات کے بھائی بھی تھے اور وہ مسلمانوں کے امیر تھے. 11 مرد چند عورتیں, یہ سارے کے سارے ملک کے حبشہ چلے گئے. تو بادشاہ نے ان کو بلایا لایا گیا. بیچ میں ترجمان تھا, اس نے ترجمانی کی, کہا ہاں بھائی کیوں چھوڑ کے آئے ہو. جناب جعفر طیار کیا کہتے ہیں, بادشاہ سلامت, ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے, ہم خون ریزی کیا کرتے تھے, ہم شراب نوشی کیا کرتے تھے, ہم بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے, ہم نہ جانے کن کن برائیوں میں پڑے ہوئے تھے. وہ نبی آیا, اس نے ہمیں حق کا راستہ دکھایا, اس نے ہمیں نور کا راستہ بتلایا, اس نے ہمارے درمیان محبت اخوت بھائی چارہ کو قائم کیا. وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو, وہ کہتا ہے سود نہ کھاؤ, وہ کہتا ہے خون ریزی نہ کرو, وہ کہتا ہے بیٹیوں کو قتل نہ کرو, وہ کہتا ہے قتل نہ کرو, وہ تو ہمیں محبت کا درس دیتا ہے. وہ کہتا ہے بتوں کی پوجا نہ کرو, ایک وحدہ لا شریک کی پوجا کرو. وہ نبی ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے, اور یہ کہتے ہیں ہم دوبارہ بتوں کی پوجا پاٹ کریں. اے بادشاہ سلامت آپ ہی بتاؤ کیا کریں. جب بادشاہ سلامت کے سامنے جب باتیں پیش کی گئی تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا بادشاہ نے کہا نہیں, ہرگز میں تمہیں حوالے نہیں کروں گا. اب انہوں نے کہا بات تو نہیں بنی, اب کیا کریں. اب بادشاہ عیسائی تھا, اس نے کہا یہ جناب بی بی مریم کے بارے میں ان کے عقائد غلط ہیں. کہا اچھا, کہا بلاؤ. بلایا گیا, کہا کہ آپ کے جناب بی بی مریم کے بارے میں کیا تاثرات ہیں, کیا نظریہ ہے. جناب جعفر طیار نے سورۃ مریم کی تلاوت شروع کی, اور جب قرآن کی تلاوت کی اس نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگ گئی, رونے لگ گیا. اس نے پھر زمین سے تنکا اٹھایا, اس نے کہا خدا کی قسم جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے بی بی مریم کی شان میں نہ اتنا اضافہ کیا ہے نہ اتنی کمی کی ہے جیسے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا. ہو بہو ان کا قرآن بھی وہی بیان کر رہا ہے.
ان کا قرآن بھی وہی بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر. اب سارے کے سارے لوگ چلے گئے, کہا کہ کبھی بھی انہیں میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اور پھر نجاشی بادشاہ کے سامنے جب حضور کا ذکر ہوا, نجاشی بادشاہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لوگوں سنو, یہ امور سلطنت کی ذمہ داریاں ہیں, میں مجبور ہوں, میں اس نبی کے پاس نہیں جا سکتا, وہاں جا کے کلمہ نہیں پڑھ سکتا. وہ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم اگر زندگی نے کبھی موقع دیا اس نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ بھی پڑھوں گا, اس نبی کے نالین مبارک اٹھا کے سر پہ بھی رکھوں گا. پھر اللہ نے اسے اسلام کی دولت دی. میرے مدنی آقا مدینہ طیبہ میں تھے, حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا صفے بناؤ, صفے بنائی گئی. حضور نے جنازہ, حضور جنازہ کہاں ہے؟ میرے مدنی آقا نے فرمایا تمہارے نجاشی بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, ابھی اس کی میت افریقہ میں پڑی ہوئی ہے. میرے مدنی آقا نے سب سے پہلے جس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا تھا وہ نجاشہ کا, وہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا. فرمایا کہ آج تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. حضور کو دیکھا بھی نہیں, وہیں سے اسلام لے آیا, اور میرے مدنی آقا نے غائبانہ ان کا نماز جنازہ پڑھا. فرمایا دعا کرو, آج تمہارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. اور وہ کون تھا؟ نجاشی بادشاہ تھا, جو تمنا کرتا تھا اے نبی میں آ تو نہیں سکا, میرے نبی کو پیغام پہنچا دینا, اگر اللہ نے یہ سعادت دی میں آؤں گا اور آپ کے نالین کو اٹھا کے اپنے سروں پہ رکھوں گا. اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.